السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو بہت سی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ بھرے ہوئے کریلوں کی ریسپی شیئر کریں، بیسن سے بھرے ہوئے کریلوں کی، اس لیے میں نے سوچا آج میں بھرے ہوئے کریلوں کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ 2 kg میں نے کریلے لیے ہیں۔ کریلے میں نے ایک ہی سائز کے لیے ہیں۔ ویسے چھوٹے کریلے بھرے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو کریلے لیں ایک ہی سائز کے ہوں، نہ بہت بڑے ہوں نہ بہت چھوٹے ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ان کو دھو کے رکھ لیا ہے، اس کے بعد میں ان کے چھلکے اتاروں گی۔ یہ میں نے کٹر رکھا ہوا ہے، اس کی مدد سے میں اس کے چھلکے اتاروں گی۔ چھلکے میں نے ہلکے ہلکے اتارنے، زیادہ نہیں اتارنے۔ اگر زیادہ چھلکے اتاروں گی تو وہ بالکل کریلے جو ہے نا پتلے سے رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے کریلے کو کٹ لگایا ہے۔ کٹ لگا کے ایک آپ نے کٹ لگانا ہے، زیادہ نہیں لگانا، اور کٹ اس طرح لگانا ہے کہ کریلا ٹوٹے نہ۔ کٹ لگا کے میں نے اسپون کی مدد سے اس میں سے بیج نکال لیے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ کی مدد سے بیج نکالیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناخن میں بیج لگ جاتا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کریلوں کے بیج نکالنے لگیں، آپ اسپون کی مدد سے ان کے بیج نکالا کریں۔ لے جی، سارے کریلے میں نے چھیل لیے ہیں، ان کے میں نے بیج نکال لیے ہیں اسپون کی مدد سے۔ اس کے بعد یہ اس کے کریلوں کے چھلکے جو ہیں یہ میں ضائع نہیں کروں گی۔ آپ میری ریسپی اسکپ کیے بغیر دیکھنا، آگے میں جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے چھلکوں کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 عدد بڑے سائز کے پیاز لیے تھے، ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے۔ 3 ٹیبل اسپون چوپ کی ہوئی سبز مرچیں لی ہیں۔ یہ دھنیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں میں نے بیسن کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون میں نے زیرہ لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون میں نے نمک لیا ہے۔ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون میں نے سرخ مرچ پاؤڈر لیا ہے۔ 3 چٹکیاں میں نے اجوائن کی لی ہیں۔ 1.5 پاؤ میں نے میدا لیا ہے۔ میدے کو میں نے چھان لیا ہے، چھان کے میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے کریلے بھرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کریلے میرے تیار ہیں۔ اب میں نے بیسن میں یہ سارے اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں، جو میں نے نمک مرچیں لی ہیں، یہ لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو کٹا ہوا دھنیا لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ کٹا ہوا دھنیا ڈال کے میں نے جو پیاز چوپ کیا ہوا تھا وہ، اور سبز مرچیں جو تھی وہ لی ہیں، وہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ 2 عدد ٹماٹر ہیں، یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اس کو میں باریک باریک کاٹ کے بیسن کے اندر ڈال دوں گی۔ اب میں نے اس سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اس میں پانی بالکل نہیں ایڈ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیازوں کا اپنا پانی ہوتا ہے، اس لیے میں اس میں پانی بالکل نہیں ایڈ کروں گی۔ اور یہ بہت اچھا بیسن بن گیا ہے۔ پانی میں نے اس میں بالکل نہیں ایڈ کیا ہے، اس میں جو پیاز کا پانی تھا اسی سے ہی یہ بیسن بنا ہے۔ اب میں کریلے بھروں گی۔ جہاں کٹ لگایا تھا جہاں سے میں نے بیج نکالے ہیں، وہاں سارے میں نے بیسن کو بھرنا ہے۔ یہ سارے کریلے میں نے بیسن کے بھر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے کریلے بیسن کے بھر لیے ہیں۔ اب میں ان کو فرائی کروں گی۔ آنچ آپ نے نارمل رکھنی ہے، پہلے فل آنچ کر کے آپ نے آئل کو تیز گرم کر لینا ہے، اس کے بعد آنچ جو ہے نارمل کر دینی ہے۔ بہت زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے فرائی نہیں کرنے، ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور بیسن اندر سے کچا رہ جائے گا۔ لے جی، سارے کریلے فرائی ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ نے جانا نہیں ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے چھلکوں کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ کائنڈلی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں، اس سے ہر آنے والی میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب میں اس کا سالن تیار کرنے لگی ہوں، جس کے لیے میں نے ایک کڑھائی میں پیاز فرائی کیا ہے۔ اس میں نے ہلکا سا پیاز کو فرائی کر کے 1 عدد ٹماٹر ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ یہ
تینوں چیزیں میں نے اچھی طرح ڈال کے اس کے بعد میں نے نمک، مرچیں اور ہلدی ایڈ کرنی ہے اس میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو کریلوں کے چھلکے تھے ان کو میں نے فرائی کیا اور یہ بھی میں سالن کے اندر ڈالوں گی۔ اس کو آپ نے ویسٹ بالکل نہیں کرنا، اس کو آپ نے سالن میں مکس کر دینا ہے۔ اور جو کریلے میں نے فرائی کیے تھے میں نے ان کو کاٹ لینا ہے، کیونکہ کریلے بہت بڑے بڑے تھے تو وہ ہنڈیا میں بالکل بھی اچھے نہیں لگنے تھے، اس لیے میں نے ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لیا۔ اگر آپ نے صرف فرائی کیے ہوئے کریلے کھانے ہیں تو آپ بڑے بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ اس طرح چھوٹے کر کے کھانا چاہیں تو چھوٹے بھی کھا سکتے ہیں۔ جو کریلے میں نے فرائی کیے تھے ان میں سے کچھ کریلوں کا میں سالن بناؤں گی، کچھ کریلے میں ویسے ہی رکھوں گی۔ یہ میں نے وہی کریلے کاٹ کے مسالے کے اندر ڈال دیے ہیں اور ان کو 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھا ہے۔ لیں جی، میرے بھرے ہوئے کریلے بھی ریڈی ہو گئے ہیں، بیسن سے بھرے ہوئے کریلے، اور اس کے ساتھ بیسن سے بھرے ہوئے کریلوں کا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ برائے مہربانی آپ میری ریسپی کو ضرور واچ کیا کریں بنا سکپ کیے، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ان کو بنائیے سالن، چاہے سالن بنا لیں، ویسے کریلے فرائی کر کے کھانا چاہیں ویسے کھا لیں۔ یہ دونوں صورتوں میں بہت ہی لذیذ بنتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ یہ والے کریلے بنا کے ان کی ریسپی شیئر کریں، تو اس لیے میں نے آج یہ والے کریلے بنائے اور ان کی ریسپی شیئر کی ہے۔ آپ چاہیں آپ کریلے جو ہیں کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ساتھ لسی بنائیں اور خوب انجوائے کریں، اور مجھے دعائیں دیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔